جو کام تم مجھ سے کرواتی ہو وہ کوئی ماں اپنی بیٹی سے نہیں کرواتی. ہر شب ایک نیا بہانہ کر کے مجھے شب نشینی کہہ کے لے جاتی ہو. کل کسی کے شب نشینی میں اور آج حجاج بن یوسف کے بیٹے کے پاس. میرا یاقوت یمن بھی بیچ ڈالا. اپنی آواز کو بلند نہ کر اے بے حیا. تم میں اتنی جرت پیدا ہو گئی کہ مجھ سے برابری کرتی ہو. یہی میری محنت کا صلہ ہے. یاقوت یمن، یاقوت یمن. ہاں تم یاقوت یمن ہو اور میرا یاقوت وہ یاقوت جو میرے دل کے صندوق میں 20 سال تک چمکتا رہا. میں ایسے ویسے کو خیرات نہیں کروں گی. وہ بھی ایک ایسا بے اصل و نسب موچی جو پیشاب اور مینگنیوں کو کنڈے میں بھر کر صبح کو اس سے ناشتہ کرتا ہے. اگر اپنی بیٹی کے سر پر عرب کی ملکہ کا تاج نہ رکھا تو میں بھی حمیرہ نہیں ہوں. یہی تمہارا فیصلہ ہے؟ اس کے علاوہ بھی ہوگا تو کیا کر لو گی؟ کفن کا بندوبست کر لوں گی. کفن. حجاج بن یوسف کا بیٹا ہے تو کیا؟ اگر خدا کا بھی بیٹا ہو تو میرا جواب وہی ہے، نہیں نہیں نہیں. رباب کے دل پہ جو تالا پڑا ہے اس کی چابی صرف زید کے پاس ہے. یا زید یا میری موت. تو بات یہاں تک پہنچ گئی اور میں بے خبر ہوں. رک جاؤ، کہاں جا رہی ہو؟ اماں صبح ہو گئی اور مجھے نیند آ رہی ہے. میرا سر بھی درد کرنے لگا. کیا ہو گیا ہے؟ پھر سے لڑائی شروع کر دی؟ بغیر بتائے جاتی ہو آتی ہو. کہاں گئی تمہاری غیرت؟ کیوں بتا کے نہیں جاتی؟ تمہیں کچھ خیال ہی نہیں؟ صبح ہو گئی ہے، ساری رات گوا کے آئی ہے عیاشی میں. اب تمہیں وقت ملا ہے غیرت کے پتلے. سن لو، حجاج ابن یوسف کے گھر گئی تھی. بس کیسا حجاج؟
اب حجاج کے گلے پڑ گئی ہو. کیسی سیاہ بلا ہے یہ حجاج. ہوش و حواس حجاج، عشق و ناز حجاج، حجاج حجاج. تمہارے، میرے اور حجاج کے باپ کی قبر پر تھوکو. تھو، دعائے خیر کرنے میں ثواب ملتا ہے. تو اپنی ماں کی روح کو بھی شامل کر لینا کہ 2 برابر ثواب مل جائے. تمہاری حسین و جمیل صورت کی خاطر وہ بھی شامل ہیں. مجھ ہی سے بحث کرتی ہو ابلیس. شوزب، میں اور تم ایک ہی کھیت کی مولی ہیں. بکواس کرو گے تو میں بھی کروں گی، مارو گے تو میں بھی ماروں گی. وہ تمہاری لڑکی کو مفت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور تم ہو کہ مجھ سے لڑتے ہو. بدبخت، کتنی ننگ ہو گئی ہے میری تقدیر. یہ کیسی رکاوٹ، ہر طرف سے رکاوٹ. شامی جوتے بنانے والے کا ایک نوکر زید نے رباب کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہے. وہ بھی بے حسب و نسب لڑکا جو علوی نسل سے ہے. کیا تقدیر پائی ہے حمیرہ، تمہاری قسمت میں آگ لگے. تم اس کے باپ ہو شوزب، تمہارے لیے رباب کا مستقبل مہم نہیں. رباب کو تم اپنی خواب کی تعبیر سمجھ رہی ہو. رباب ایسی لڑکی نہیں ہے جو تمہارے ہر اشارے پہ ناچے. تم اس کا پیچھا چھوڑ دو حمیرہ. پیچھا چھوڑ دوں کہ ایک چمار کی بیوی بن جائے؟ مجھے تمہاری باتوں سے وحشت ہے حمیرہ. میں ان جھگڑوں میں پڑنا نہیں چاہتا. اب کہتے ہو کہ تم نہیں ہو کمبخت. آخر کھول دی اپنی گندی زبان. مجھ گدھی کو دیکھو کہ سمجھ لیا ہے کہ شیر کا شکار کر لیا ہے، جبکہ ساری زندگی ڈرپوک جانور کے ساتھ گزار دی. یہ کیوں نہیں کہتی کہ ایک مکار لومڑی نے ایک نر شیر کو اپنی جال میں پھنسا کے اس کی نسل کو تباہ کر دی. ابلیس عجیب بے غیرت ہے. تو جو کچھ ہے وہ میری وجہ سے. زیادہ بھوکو نہیں، اپنا منہ بند رکھو. اگر میں نے اپنا منہ کھولا تو جان لو گے کہ جو کچھ بھی ہو میری وجہ سے ہو. تم جب تک اعتبار رکھتے تھے کہ مختار نے قیام نہیں کیا تھا. کوفے کے خزانے کو کس نے دفن کیا، میں نے یا تم نے؟ یاد نہیں کہ مختار کوفے کے بزرگوں کے ساتھ تمہارا سر بھی کاٹنا چاہتا تھا؟ کس نے 6 مہینے تک بیابان گردی میں تمہارا ساتھ دیا اور تم کو مختار سے بچایا؟ کس نے دوبارہ کوفے کے خزانے پر تم کو مسلط کیا؟ اگر میں نہ ہوتی تو آج تمہاری ہڈیاں چور چور ہو جاتی، یا اگر ہوتے تو زندان میں سڑ رہے ہوتے. یہ مقام و منصب جو تم نے پایا ہے یہ سب حمیرہ کا صدقہ ہے. بڈھے، اعتبار، منصب، اعتبار. خدا لعنت کرے ایسے منصب پہ. کاش کہ مختار میری گردن اڑا چکا ہوتا. 20 سال، پورے 20 سال سے یہی احسان تم وقت بوقت جتاتی رہتی ہو اور میرے سر پہ مارتی ہو. منصب، مقام انسان کے سر کو خریدنے کا نام بھی ہو گیا ہے. منصب، میری بے غیرتی اور بے شرفی کا نام اعتبار. تو اب حد سے گزر چکی ہے. خزانہ، حجاج، رباب، قدم و حشم، مقام، اعتبار، سارا گھر سب تیرا. مجھے کچھ نہیں چاہیے. میں ان ساری چیزوں سے بیزار ہوں. میں بیابان چلا جاؤں گا. خدایا کب تک میرے قابو میں ماریا نصرانی اور اس کے بچے کٹے سروں پر ناچتے اور اپنے آپ کو آگ میں جلاتے رہیں گے. خدایا کب تک حسین ابن علی
اس ظلم اور بے دادی پر گریا کرتے رہیں گے. لعنت ہو تجھ پہ مکار عورت، لعنت ہو، مجھے ہمیشہ کے لیے بھول جا. میں ختم ہو چکا ہوں، میں ختم ہو گیا، میں مر گیا. اب میں نہیں رہا، اب میں نہیں رہا. تو نے مجھے برباد کر ڈالا. شوذب ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ. حجاج ابن یوسف کا بیٹا رباب کا عاشق ہو گیا ہے. ایسا کوئی کام نہ کرو کہ ساری محنت برباد ہو جائے. کیا پک رہا ہے تمہارے دماغ میں جو میں ابھی نکلنے نہ پایا، اور تم میرے منہ میں لگام لگا رہی ہو؟ ابلیس، میرا کرنا کیا چاہتی ہے؟ شوذب تم فقط چند دن اپنے منصب پر رہو. زید کو سونے کی تھیلی سے پھندے میں پھنسا دوں گی اور رباب کی شادی کر دوں گی. ایسا کام کروں گی کہ عرب کی ملکہ کا تاج میری بیٹی کے سر پر چمکے گا. شوذب رباب کی وجہ سے خواہش کر رہی ہوں. میرا جس مرکب پہ تم اس دفعہ سوار ہو رہی ہو وہ یا تو تمہیں زمین پر دے مارے گا یا خود کو کنویں میں گرا دے گا. کر ڈالو جو چاہتی ہو، کر ڈالو، نہ تو تمہاری خواہشیں ختم ہونے والی ہیں اور نہ میرے خواب تعبیر پانے والے. میرے خواب تعبیر پانے والے نہیں ہیں، تعبیر پانے والے نہیں ہیں. درود و سلام ہو جناب خزانے دار پر، جو کہ ضعف اور بیماری کے باوجود دن رات ہم غریب رعیت کے مسائل حل کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں. خدا آپ کے درجات کو بلند کرے جناب خزانے دار. تم بھی کٹے سر لائے ہو؟ نہیں، بس ٹوٹا ہوا ایک دل لایا ہوں. عجب، سناؤ یہ کہتا کیا ہے بیٹا؟ صرف سننے سے تو میرا کچھ نہیں بنے گا. میں بہت بری طرح حاجت مند ہوں. تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ اس قد و قامت کے ساتھ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے؟ ہاں، جاؤ کام کرو بے وقوف. جب تک مجبور نہ ہو جاؤ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، چاہے میں خود کیوں نہ ہوں. افسوس یہ جوانی، اس کی قدر و قیمت سمجھو. آپ غلط سمجھ رہے ہیں جناب خزانے دار. میں اپنی عزت نہیں بیچنے آیا. خدا کا شکر ہے اپنا پیٹ خود پال سکتا ہوں. میں تو بس آپ سے اپنے زخمی دل کا مرہم لینے آیا ہوں. جس چیز کی یہاں خیرات نہیں ہوتی ہے وہ دل و دماغ کی ہے بیٹا. میں بھی جب تمہارے سنو سال کا تھا تو اپنے دل کو ناڑے سے باندھ دیا تھا کہ یہ کھو نہ جائے، مگر غفلت ہو گئی. جب مجھے حاجت پیش آئی میں بیت الخلا گیا تو میرا دل کھڈی میں گر گیا. اس وقت سے سر جھکائے ہوئے بیت الخلا میں اپنے دل کو ڈھونڈ رہا ہوں. جاؤ جوان، اس دنیا میں دل کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. جاؤ. جو خود اپنا دل کھو چکا ہو وہی ایک اسیر دل کو چھڑوا سکتا ہے. تو میں غلط جگہ پر نہیں آیا. کون ہو تم؟ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میرا نام زید ہے، جوتے بناتا ہوں. ہاں اچھا،
तो तुम हो जूते बनाने वाली शामी जिसने मेरी बीवी के नाक में दम कर रखा है। खुशामदीद। सरकार इजाजत दे, मैं आपका हाथ... आगे ना आना, खबरदार। अब जल्दी से मेरी बातों का जवाब दे, वरना मैं तेरी मां को तेरे गम में बिठा दूंगा। बता किस कबीले से है? इंसानों के कबीले से। मरहबा मरहबा। तो जानता है दूसरों का मजाक उड़ाना है? लीजिए, मारिए। मुझे अरबाब के इश्क के जुर्म में मिलने वाली कमतरीन सजा यही है। सुना है कि अरब की नस्ल से हो। मेरी माँ हमदानी है। हाँ, तो मैंने सही सुना है। हमदानी अली परस्त होते हैं। अरब के शजरे में बाप का नाम होता है। बाप का नाम क्या है? बाप का नाम क्या है? नहीं सुना? अपने बाप का क्या नाम है? मैंने अपने बाप को नहीं देखा, लेकिन अपनी माँ से सुना था कि मेरा बाप... तुम्हारा बाप क्या है? तुमने मुझसे लड़की मांगी है। मैं जानूं तो कि किस घर में मैं लड़की दे रहा हूं। मेरा बाप हुज्र इब्न उदय के साथियों में से था। तो शियों में से हो, वो मुखलिस शिया जो मेरे और मुझ जैसों के खून के प्यासे हो गए। बैद नहीं कि तुम मेरे माल और सरवत की लालच में हो। मेरी बेटी को ऐसे ही बहका दिया है, या एक आतशी इश्क का बहाना करके मुख्तार के बकिया काम को तमाम करना चाहते हो। गौर से सुन ले हराम खोर बागी। मेरी बेटी रुबाब से दस्तबरदार हो जा, वरना मैं तेरी खाल उधेड़ के रख दूंगा। जाओ यहां से, चलो जाओ। अपनी सफेद दाढ़ी की लाज रख लो। मैं तुम्हारे दिरहम और दीनार का भिखारी नहीं हूं। तुम्हारी कुर्सी और तुम्हारा पैसा तुम्हें मुबारक। खुदा का शुक्र है कि जवानी में क़नाअत मिली है। मेहनत और गैरतमंदी के साथ पड़ा हुआ हूं। अपना रिस्क पहाड़ काट कर भी निकाल लूंगा, लेकिन नामर्द लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। तुम्हारी बेटी रुबाब मुझे अपनी आंखों से ज्यादा प्यारी है। इस गुमराही के अड्डे पर सिर्फ इसलिए आया हूं कि इत्माम हुज्जत कर लूं। खुदा की कसम, अगर तुम रुबाब को हज्जाज के बेटे की दुल्हन बनाकर भेजोगे तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा। अपनी मां की शराफत और अपने शहीद बाप के खून की कसम, अगर रुबाब की हज्जाज के बेटे से शादी हुई तो मैं खुद रुबाब और तुम्हारे दामाद को हिजले समेत जलाकर राख कर दूंगा। मुझे लगता है कि अब तुझे लेने के देने पड़ जाएंगे हुमैरा।
علیکم السلام. کہاں تھے غیرت مند؟ ہاں میں تم سے پوچھ رہی ہوں. بہرے ہو گئے ہو؟ بے ادب. کوفے کی ابلیس خزانے دار سے تمہیں کیا کام ہے؟ سمجھتے ہو کہ میں نہیں جانتی کیا لڑکیوں کا قحط پڑ گیا ہے جو 7 سروں والے اژدہے کی لڑکی کے پیچھے پڑے ہو؟ خدایا یہ بری قسمت کب اس بچے کا ساتھ چھوڑے گی. یہ کیسی آگ ہے جو عشق کے نام سے اور رباب کے نام سے زید کو جلا کر راگ بنا رہی ہے. بھائی بہن کا عشق یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا سوچ کر تم شوزب خزانہ دار کی لڑکی کے چکر میں گئے؟ تم نے یہ نہیں سوچا کہ وہ شخص جس کے دونوں ہاتھوں میں سونے کی اینٹیں ہوں اور مرغ مسلم سے کم نہیں کھاتا ہو، لباس یمنی پہنتا ہو، اپنے دونوں ہاتھوں سے نازوں سے پلی بیٹی اس غریب لڑکے کو دے دے جو ایک شامی جوتے والے کے پاس کام کرتا ہے. اگر اسے پتا چلا کہ تم علوی ہو تمہاری کھال ادھیڑ کر الگ کر دے گا. میرے بیٹے، ایسی لڑکی کے عشق میں گرفتار جو زمین سے آسمان تک فرق رکھتی ہے. میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا بی بی. اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ جرم ہے. ہاں جرم ہے. دیکھو کس کی بیٹی ہے. مان لو کہ وہ ہماری فقیری پہ راضی ہو گیا، لیکن اگر اس نے شرط لگا دی کہ علویت چھوڑ دو تو پھر کیا کرو گے؟ تو کیا ہوا، تقیہ کر لوں گا. خدایا میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، میں نے اس لڑکے کو پروان چڑھایا ہے. خدایا تو مجھے موت دے دے. جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے تمہیں حرام لقمہ نہیں کھلایا ہے. 20 سال سے زمین کے چپے چپے کی گردش کی ہے. عراق و عرب میں جگہ جگہ پھری ہوں تاکہ اپنے پارے جگر کو بھیڑیے گینڈے ریچھ سے محفوظ رکھ سکوں. 20 سال میں نے خون جگر پیا ہے تاکہ تم محفوظ رہو اور تمہاری عاقبت بخیر ہو. کیا ہوا؟ میری عاقبت کو کیا ہوا؟ کیا میں نے چوری کی ہے یا میں کافر ہو گیا ہوں؟ عقل سے کام لو. آج تک یہ پر راضی ہو گئے ہو اور زبان سے علوی ہونے کا انکار کر رہے ہو. کل تمہارے دل کی باری بھی آ جائے گی. تم نے ایسے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے جس گھر کی اینٹ اینٹ علویوں کے خون سے چنی گئی ہے. تمہیں دلہن چاہیے، میں ایک ایسی دلہن لاؤں گی میرے بیٹے کہ چاند بھی اس پر حسد کرے. تم نے اپنا دل کہاں لگا دیا ہے؟ کیا چاہتے ہو میرے بیٹے؟ کیا تم نہیں جانتے شوزب خزانے دار کی بیوی رباب کی ماں شیطان نے اس کے ہاتھوں کو باندھ دیا ہے؟ بی بی جان، نہ مجھے شوزب خزانے دار سے کوئی کام ہے نہ اس کی بیوی سے. مجھے تو صرف رباب سے کام ہے جس کا دل و دماغ میرے ساتھ ہے. کیا آپ کو پتا ہے وہ اپنے ملعون ماں باپ کی وجہ سے کتنی دکھی ہے؟ تمہیں رباب کو بھولنا پڑے گا. کیوں؟ رباب تمہارے لائق نہیں ہے. کیوں لائق نہیں؟ اندھا ہوں، گنگا ہوں، گنجا ہوں، لنگڑا ہوں، پاگل ہوں یا بیوقوف؟ خدا کا شکر میرا جسم سالم ہے. محنت اور مزدوری سے بھی نہیں ڈرتا. خدا کے لیے چوہے اور بلی کا کھیل ختم کرو زید. آج کل میں اپنی روٹی کو خون میں ڈبو کر کھاتی ہوں. روزانہ اجنبی اور مشکوک افراد اس گھر کے گرد چکر لگاتے ہیں. کوئی درہم و دینار کی تھیلی دکھاتا ہے تو کوئی شمشیر و نیزے. سمجھتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ سمجھ گئے ہو تو سمجھ گئے، نہ سمجھے ہو تو زید اس کا مطلب ہے تلوار، شمشیر اور خون. زید میں نہیں چاہتی کہ میرے دل میں تمہارے داغ لگے. اچھا، تو میری ہاجر بی بی کو ڈرا دیا گیا ہے. ہاں، مجھ کو ڈرایا ہے. میں ڈر گئی ہوں، ڈرتی ہوں. زید ابھی نہیں مرا بی بی. میں تو اپنی زندگی گزار چکی، وہ تمہارے پیچھے پڑے ہیں. ڈرتی ہوں تمہاری جوانی کو خاک میں نہ ملا دیں. یقین نہیں آتا. خود تم نے مجھے سکھایا کہ بہادر اور نڈر رہوں. بی بی
مجھے یاد ہے میرے کان میں کہا کرتی تھی مومن علوی عشق کے راستے میں اپنا سر بھی گوا دیتا. کس کا عشق؟ یہ بھی تو بتایا تھا، عشق علی، صرف عشق علی، نہ کہ اس لڑکی کے عشق میں کہ جس کی ماں کا مہر خون حسین ہے. خدایا مجھے یہ کس گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ رباب سے تمہارا عشق ایک شیطانی ہوس ہے. خدا سے ڈرو زید، خدا سے. اف، اتنی مخالفت، وہ بھی ایک لڑکی کے لیے جو میرے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہے، میری سمجھ سے باہر ہے. بی بی، میری اور رباب کی محبت سے علی والوں میں ایک کا اضافہ ہو جائے گا. میں تو سمجھ رہا تھا کہ علی کی محبت میں پالنے والی ماں کے لیے سب سے بڑا صلہ یہی ہوگا. یا تو میں نے اپنی بی بی ہاجر کو اچھی طرح نہیں پہچانا، یا تو بی بی ہاجر مجھ سے کسی حقیقت کو چھپا رہی ہیں. بی بی، خدا کے لیے سچ سچ بتاؤ، کیا صرف اس لیے میری اور رباب کی شادی کی مخالفت کر رہی ہو کہ اس کے ماں باپ مالدار ہیں اور علوی نہیں ہے؟ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے زید. آج رباب جوان ہے اور تمہارے عشق میں گرفتار ہے. کل جب اس کی عمر گزر جائے گی تو تمہارے لیے مصیبت بن جائے گی. بیٹا، میں ایک عورت ہوں اور عورتوں کو تم سے بہتر سمجھتی ہوں. تم اس شادی سے ایک ایسے تنور میں گر رہے ہو بیٹے، یہ شادی تمہیں راس نہیں آئے گی زید. رباب حمیرہ کی اکلوتی بیٹی ہے، اس نے بڑے خواب دیکھے ہیں. خدا کی قسم، اگر تم اس لڑکی کے پیروں کے نیچے بھی بیٹھو گے تب بھی وہ تمہاری نسل کو برباد کر دے گی. جانتا ہوں بی بی، رباب نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے. حمیرہ اس کو حجاج کی بہو بنا کر اس کو ملکۃ العرب بنانا چاہتی ہے. خدا کی قسم، اگر اس نے رباب کو حجاج کے میرا رباب کا مسئلہ حل نہ ہو جائے میں نہیں جاؤں گا. اجلے سمیت جلا کر بی بی جائیں گے تو واپس کب آئیں گے؟ بے حیا بے شرم، تم یہ نہیں کر سکتے. ہاجر ابھی زندہ ہے، اجازت نہیں دے گی کہ اس کا نالائق لڑکا جو چاہے کرے. آؤ، پہلے مجھے قتل کر دو، پھر میری لاش پر سے گزر کر دلہن کے کمرے میں آگ لگا دینا. بے شرم، کل ہم صبح ہی کوفے سے چلیں گے. خدا کی قسم، تمہارے ساتھ یا تمہارے بغیر. کیا مطلب بی بی؟ وہی جو میں نے کہا ہے. کہاں جائیں گے؟ جہنم، قبرستان، ہمدان جائیں گے. جب تک میرا اور رباب کا مسئلہ حل نہ ہو جائے میں نہیں جاؤں گا. نہ، میں اکیلی جاؤں گی. چلی جاؤں تو بہتر ہے بجائے اس کے کہ تمہاری اذا میں بیٹھوں. یہ کیسی گرفتاری ہے؟ بی بی جائیں گے تو واپس کب آئیں گے؟ اور جب رباب تم کو اپنا ارادہ بدل جانے کی خبر دے اور تمہاری حوث ختم بی ہو بی جائے. جان، اگر رباب کو پتا لگ جائے کہ میں اسے چھوڑ کر جا رہا ہوں تو وہ خودکشی کر لے گی. آپ اس کے خون کی ذمہ داری اٹھائیں گی؟ اے احمق، اس نے تمہیں اپنا دیوانہ بنا دیا ہے. عقل سے کام لو زید. اگر ہمارے جانے سے رباب کو ذرا بھی تکلیف ہوئی تو میں اپنے سفید بال منڈوا لوں گی. بی بی ضد کرنا چھوڑ دو، کوئی کیوں مجھ پر جادو کرے گا؟ رباب کے ماں باپ تو میرا سر قلم کرنا چاہتے ہیں، اور حجاج ابن یوسف اور اس کا بیٹا وہ تو علویوں کے خون کے پیاسے ہیں. رہی بیچاری رباب جو ایک آنکھ سے خون روتی ہے اور دوسرے سے آنسو، وہ جانتی ہے کہ میرے پاس صرف ایک بی بی ہاجر ہے اور ایک دیوانہ دل، تو وہ کیوں مجھ پر جادو کرے گی؟ اس لیے کہ تم ایک مرد ہو اور عورتوں کو نہیں پہچانتے. جاؤ اپنا حساب کتاب صاف کر لو. میں کل ہمدان جا رہی ہوں، تمہارے ساتھ یا تمہارے بغیر. اگر تمہاری غیرت قبول کرے تو مجھ کو کوفے کے خزانہ دار کی لڑکی کے ہاتھ بیچ دو. ٹھیک ہے، چلے جائیں گے، لیکن کل نہیں. مجھے 2-3 دن کی مہلت چاہیے. کیا کرو گے؟ کیا بھول گئی میں اس کافر حجاج ابن یوسف کے خلاف جہاد میں ملوث ہوں. مجھے مجاہدین کے خفیہ اڈے پر جانا ہے اور انہیں خبر دینی ہے. انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، انہیں بتانا ہوگا کہ بی بی ہاجر نے مجھ پہ کیا ڈھایا ہے. اگر بتائے بغیر چلا جاؤں تو کل کو میرے پیچھے 1000 قسم کی باتیں کریں گے. بی بی خدا کے واسطے اس پہ تو راضی ہو جاؤ. ٹھیک ہے، 2 دن دیتی ہوں، لیکن خدا کی قسم کوئی دوسرا خیال سر پہ مت لانا ورنہ آگ کر دوں گی. کاش کہ تمہارا دل توڑے بغیر تمہاری بات ٹال سکتا ہوں. خدایا اس حرام عشق کی آگ کو بجھا دے. کیا ہوا؟ اتنا شور کیوں مچا رکھا ہے؟ آر آر آر. کوئی ہریالی نظر آئی ہے یا تم نے سمجھا یہاں حمام ہے؟ اے حبشی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ شاید کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہو.
اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ میں کیا بیچنے کے لیے لایا ہوں تو اس طرح تو غصہ نہیں کرو گی. تم ٹھیلے والے ہو، پھر باجا کیوں بجا رہے ہو؟ تو جنگ میں باجا ڈھول بجا کر سب کو ہنساتا تھا. جنگ کے بعد بے روزگار ہو گیا اور اس کے بعد سے عورتوں کے ساتھ مل کر مردوں کے ساتھ جہاد کر رہا ہوں. واہ 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 واہ، کیا بیچتے ہو؟ ایرانی کنگھی لمبے بالوں کے لیے، بہت اچھی خوشبو والا یمنی عطر، ہندی اگربتی اور سندل اور کاجل اور سرما، کوفے کی کالی آنکھوں والی لڑکیوں کے لیے، اور پازیب اور زیورات بھی بیچتا ہوں. یہ چیزیں ہمارے کام کی نہیں، چلو بھاگو. صحیح کہہ رہی ہو. بڈھا خضاب سے جوان کب ہوا ہے جو تم ہو جاؤ؟ صرف بھوکا ہی روٹی کی قیمت جان سکتا ہے. گھر میں کوئی جوان لڑکی ہو تو اسے بلاؤ نا، صرف وہی جان سکتی ہے کہ میرے پاس کیسے کیسے گوہر ہمارے نایاب پاس ہیں. ایسی لڑکی نہیں ہے، البتہ ہے، لیکن اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. خدا کا شکر ہے، جس کا رنگ و خط و خال خدا نے بنایا ہو اس کی زینت تو صرف عشق ہے. بہت شکریہ. میں کسی ایسی جگہ پہ چلتا ہوں جہاں میرے گاہک ہو، جو جانتے ہو کہ جس چیز کو میں بھکاریوں کی طرح لے کے پھر رہا ہوں، اس سے اگر کسی کی 7 کانی بیٹیاں بھی ہو تو 7 کی 7 کو بیع دے گا. رکو، ابھی آئی. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. خدا نے لگتا ہے چھٹے کے دن بڑی محنت سے بنایا ہے، لیکن کو بویا نکلی پہلی. چلو جاؤ، بھاگو یہاں سے. اسے اپنی بات کہنے دو حرے. مجھے یقین ہے کہ ہاں، یہ اس پر بہت جچے گا. جا کر آئینے میں تو دیکھو، پسند نہ آیا تو دوسرا دے دوں گا. کیا لائے ہو؟ یہ نہیں، اگر اس کے علاوہ بھی تمہاری تھیلے میں کوئی اچھی چیز ہو تو میں خریدوں گی. آؤ میرے ساتھ. واہ، خدا کی پناہ. تمہاری جوتیاں کیسی ہیں رباب؟ شاید یہ جوتیاں جان بوجھ کر تنگ سلی ہیں. یہ تنگ ہے اور میرے پیروں کو کاٹ رہی ہیں. جوتے تنگ نہیں ہیں بانو، اداسی سے یہ دل تنگ ہے. جوتے تو بس بہانہ ہے مجھ سے ملنے کے لیے. شاید تم نے جان بوجھ کر تنگ بنائے ہیں تاکہ جوتیاں پہننے والی کو تمہاری دکان کی چکر کاٹنی پڑی. تمہیں ڈر نہیں لگا کہ استاد اس جرم میں تم پر جرمانہ لگا دے؟ عاشق کا سر ڈر و خوف سے خالی ہوتا ہے. عاشق جرمانے اور تنبیہ سے نہیں ڈرتا. عشق کی سب سے پہلی نشانی خوف کا قتل ہے. خوش خیال. رباب کچھ بات ہو گئی؟ نہیں، کوئی بات نہیں. آج بھی کل کی طرح تھا، پرسوں کی طرح. میری ماں کا اصرار ہے کہ حجاج کی بہو بن جاؤں اور میں نے انکار کیا. اب وہ میرے باپ کو بھی راضی کر رہی ہیں. ہاں، تمہارے ماں باپ کا کرم تو مجھ پر بھی بہت ہے. خزانہ دار مجھے توہین کے جرم میں قید کر کے کوڑے لگوانے لگا تھا. زید، میں شرمندہ ہوں. اپنے باپ کے غرور اور ماں کی سنگ دلی پر شرمندہ ہوں. تم کیوں شرمندہ؟ تمہارے ماں باپ کا معاملہ تم سے الگ ہے. خدا کی قسم اگر تمہیں مجھ سے جدا کیا تو قیامت برپا کر دوں گا. آہستہ زید.
تم اپنی کس قدرت پر ناز کر رہے ہو دیوانے؟ عشق کی طاقت پر، عشق کے معجزے پر. بس تم مجھ پہ شک نہ کرنا. مجھے شک تو آتا ہے لیکن نہیں کر سکتی. میں حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. بتاؤ کیا کروں؟ ہمیں فرار کرنا چاہیے. فرار کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں تلاش کر لیں گے اور تمہیں مار ڈالیں گے. میں نے سب بندوبست کر لیا ہے. اگر فرار نہ کیا تو تمہیں حجاج کے بیٹے کی دلہن بنا دیں گے اور میری بھی کھال کھینچ دیں گے. مجھے ڈر لگتا ہے. ڈرو نہیں، بس خدا پہ بھروسہ رکھو. یہ ہمارا آخری موقع ہے. ہاں بھاگ چلیں. کسی ایسی جگہ جائیں گے جہاں آسمان کا ہاتھ بھی ہم تک نہ پہنچے. میں جوتے سیا کروں گا اور تم گھر کی مالکن بن جاؤ گی. اپنی جان تمہارے لیے فدا کروں گا. دنیا کی چمک دھمک سے ہٹ کر ایک آرام اور سکون والی زندگی کا آغاز کریں گے. پرسوں صبح تیار رہنا. صبح سورج نکلنے سے پہلے ہمدان کی طرف نکلیں گے. وہاں میری ماں کے قوم و قبیلے والے رہتے ہیں. اس گھر میں میری نگرانی ہر طرف سے ہو رہی ہے. میں گھر سے کس طرح نکل سکتی ہوں؟ تم گھر سے نہیں نکلو گی رباب. میں کچھ علوی مجاہدوں کے ساتھ تمہارے گھر پہ حملہ کروں گا اور تمہیں چرا کے لے جاؤں گا. پرسوں صبح تیار رہنا. شور کی آواز سنتے ہی باہر آ جانا. باور کن تنها ماندی دلا. درد و من درد و تو درد و از عشق ما. باور کن غربت را قصه را ای آشنا. باور کن میمیری میسوزی در گناه. سرگردان بی سامان بی آور بی پناه. مرگت را باور کن تنها بی تکیه‌گاه ای هم صدا. میسوزی با دردی این چنین.